किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम मोमिनीन ने इस मलून की वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाया होगा जो कि भौंक रहे हैं कि कुरान मजीद में कुछ ऐसी आयात हैं जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, दहशतगर्दी का पैगाम लोगों तक पहुंचाती है। और ये 26 ऐसी आयात हैं जो कि मुसलमानों के द्वारा बनाए गए खलीफा के ज़रिए से कुरान मजीद में इजाफ़ा कर दी गई हैं। यानी ये ऐसी आयात हैं जो कुरान का जुज़ हिस्सा नहीं है बल्कि अलग से कुरान में शामिल कर दी गई हैं। तो आपकी खिदमत में हम अर्ज़ करें कि कुरान मजीद का जो सबसे छोटा सूरा सूरह कौसर है जो कि 3 आयतों पर मुश्तमिल है, और जो सबसे बड़ा सूरा है सूरह बकरा जो कि 286 आयतों पर मुश्तमिल है। तो ये जो सूरों में आयत हैं, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, जिस सूरे में जितनी भी आयतें हैं वो तमाम की तमाम आयतें ख़ुद पैगम्बर इस्लाम के हुक्म से रखी गई हैं। यानी किस सूरे में कितनी आयतें रखनी है, इसमें कितनी आयतें रखनी है, वो सारी आयतें पैगम्बर इस्लाम के हुक्म से वजूद में आई हैं। और इसी तरीके से जो सूरों के नाम हैं, मसलन इसका नाम सूरह अल-हम्द है, इसका नाम सूरह तौहीद है, इसका नाम सूरह आले इमरान है, ये जो सूरों के नाम वजूद में आए हैं ये भी ख़ुद पैगम्बर इस्लाम की ज़ात से वजूद में आए हैं। ये किसी आम इंसान के, किसी सहाबी के रखे हुए नाम नहीं है बल्कि पैगम्बर इस्लाम के रखे हुए बेहुक्म खुदा नाम हैं। और इसी तरीके से जो सूरों की तादाद 114 है, ये भी 114 सूरों की जो तादाद है ये भी पैगम्बर इस्लाम के हुक्म से वजूद में आई है। ना कोई ये कह सकता है कि 116 सूरे हैं, ना कोई ये कह सकता है कि 110 सूरे हैं, नहीं, ये 114 सूरे पैगम्बर इस्लाम के हुक्म से वजूद में आए हैं। जब एक बिस्मिल्लाह नाजिल होती थी तो सूरे का आगाज़ होता था, जब दूसरी बिस्मिल्लाह नाजिल होती थी तो पहला सूरा ख़त्म हो जाता था और दूसरा सूरा के आगाज़ हो जाता था। इस तरीके से सूरे 114 सूरे वजूद में आए हैं। तो इस बिना पर तमाम उलमाए शिया का इत्तेफाक है, इजमा है इस बात पर कि हमारे घर में जो इस वक्त मौजूदा ज़माने में जो हमारे घर में कुरान मजीद रखा हुआ है ये वही कुरान है जो 1400 साल पहले पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में नाजिल हुआ था, और इसी तरीके से सीना ब सीना हम तक पहुंचा है। ना इसमें कोई तब्दीली आई है, ना रद्दो बदल हुआ है, ना इसमें किसी ने इजाफा किया है, और ना ही इस कुरान से किसी चीज़ को, किसी आयत को निकाला गया है। जैसा पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में था आज तक वैसा क्या वैसा ही हमारे पास हमारे घर मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो ऐसा अकीदा रखते हैं, जैसा कि ये इस मलून ने कहा कि कुरान मजीद में 26 आयतें जो है वो अलग से रखी गई हैं, जैसा कि इसने कहा, तो ये ऐसा अकीदा रखना ये खुद कुरान मजीद के हुक्म के खिलाफ है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, नहानो नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कहा कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं, हिफाजत करने वाले हैं। क्या मतलब? यानी इस कुरान में कोई भी रद्दो बदल नहीं हो सकती, कोई भी तहरीफ नहीं हो सकती, कोई भी कमी पेशी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। हालांकि पहले भी इस मलून के काफ़ी फसादी बयान रहे हैं, लेकिन जो पहले इसके फसादी बयान रहे हैं उन फसादी बयान में मुमकिन है अल्लाह के नज़दीक माफ़ी हो जाती, बख्शिश हो जाती, लेकिन इस वक्त जो इसने बयान दिया है वो ऐसा बयान है कि अल्लाह की बारगाह में उस बयान के लिए कोई माफ़ी नहीं है, कोई बख्शिश नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वक्त इसने सीधे सीधे खुदा का इनकार किया है। खुदा की आयत का इनकार करना, कुरान मजीद का इनकार करना, कुरान मजीद में शक करना, ये अल्लाह में शक करना है, उसकी वैधानियत में शक करना है, उसकी रिसालत में शक करना है।
اس کے دین میں شک کرنا ہے، تو اس وقت اس نے سیدھے سیدھے اللہ سے ٹکرایا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات پیش کروں گا اور سیدھے سیدھے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 39ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اللہ نے کہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اللہ نے کہا کہ یہ ایسے لوگ، ہماری آیت کا انکار کرنے والے، یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، کہ جنہوں نے ہماری آیت کا انکار کیا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو ان کے اس فسق کی وجہ سے، یہاں اللہ نے آیت کا انکار کرنے والے کو فاسق کہا ہے، فاسق کا نام دیا ہے، گنہگار، بڑا گنہگار کا، اس گناہ کی وجہ سے ہمارا عذاب ان کو اپنے لپیٹے میں ضرور لے گا۔ پھر اللہ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، واستکبروا عنہا، اور تکبر بھی کیا، اللہ نے کہا لا تفتح لہم ابواب السماء، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ جنہوں نے ہماری آیات میں جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کیا مطلب؟ یعنی یہ چاہے جتنے اچھے اچھے اعمال کر لیں، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنی لوگوں کی مدد کر لیں، لیکن جو ان کے اعمال ہیں وہ آسمان تک، خدا کی بارگاہ تک نہیں جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ فِي الْجَنَّةِ، اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ نے عجیب جملہ کہا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائیں، یعنی اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے لیکن یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یعنی جس طریقے سے ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے، اسی طرح ان لوگوں کا جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کا جنت میں جانا محال ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کی اسی 147ویں آیت میں والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، کہ جو ہماری آیت کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے کہا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ دیکھیں غور فرمائیے گا، حبط کسے کہتے ہیں؟ حبط کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اعمال برے تھے، ان کے اعمال گندے تھے، یہ لوگ بدکار تھے، نہیں، حبط کا مطلب ہے کہ اعمال تو بہت اچھے تھے لیکن اعمال کو انجام دینے والا اچھا نہیں تھا، اعمال کو انجام دینے والا اچھا نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے ایک چور، ایک لٹیرا، ایک ڈاکو لوگوں کو لوٹ کر غریب انسانوں کی مدد کرے تو یہ مدد کرنا تو اچھا کام ہے، لیکن اچھا کام کرنے والا خود اچھا نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک نتیجہ اور سامنے آتا ہے کہ اچھے اعمال انجام دینا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کا خود کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، انسان کی ذات بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو یہ وسیم جو ہیں، چونکہ شیعہ بورڈ کے جو ہیں یہ چیئرمین ہیں، تو ممکن ہے انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں، لوگوں کی مدد کی ہو، بیواؤں کا سہارا بنے ہوں، یتیموں کی کفالت کی ہو، ممکن ہے اور بہت سے اچھے کام کیے ہوں، لیکن اللہ نے کہا کہ صرف اچھے کام انجام دینا کافی نہیں ہے بلکہ خود کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا حبطت اعمالہم، اعمال حبط ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا هل یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کے اور کیا مل سکتا ہے ان کو؟ جیسا عمل ویسی جزا، جیسا یہ کر رہے ہیں ویسے ان کے ساتھ ہوگا۔ پھر اللہ نے سورہ نمل کی 83ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، ہم اس دن ہر امت سے ایک گروہ کو جمع کریں گے، ہر امت سے۔ کون کس کو جمع کریں گے؟ مِمَّن يُكَذِّبُ بِآیاتنا، ان لوگوں کو جمع کریں گے کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کو لائن سے کھڑا کیا جائے گا۔ کن کو؟ جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا، جب سب جمع ہو جائیں گے، اللہ نے کہا قَالَ آکذبتم، جب سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ کہے گا آکذبتم، کیا تم میری آیتوں کا انکار کرتے تھے؟ تم میری آیت کا انکار کرتے تھے؟ اللہ نے کہا وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ تم کو میری آیات کا کچھ علم بھی نہیں تھا، تم کہیں پڑھے نہیں، تم نے کہیں پوچھ تاچھ نہیں کی،
علم نہ ہونے کے باوجود تم میری آیت کا انکار کر رہے تھے. اما ذا کنتم تعملون, تم کیا کرتے تھے؟ تم نے کوئی تحقیق نہیں کی, تم نے کوئی سوال نہیں کیا, تم نے کسی سے پوچھا کچھ نہیں, صرف انکار کیا میری آیات کا, صرف انکار کرتے رہے. اب اللہ نے آگے کہا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا, یہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے, اس ظلم کی وجہ سے ان پر جو ہم نے عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ عذاب کا وعدہ پورا ہوگا. اللہ نے کہا فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ, ان کو بولنے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. یعنی یہ روز محشر کہیں گے کہ اللہ میں نے تو قرآن کو اس لیے جھٹلایا تھا, آیاتوں کا انکار اس لیے کیا تھا, مجھ پر فلاں کا پریشر تھا, مجھ پر ایسا ہونے والا تھا, ویسا اللہ نے کہا لا ينتقون, بولنے کی تو فرصت ان کو دی ہی نہیں جائے گی. یعنی اس قدر ان پر عذاب نازل کیا جائے گا کہ ان کو کچھ لب کشائی کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی. تو عزیزو, یہ قرآن کتاب ہدایت ہے, یہ نور ہے, یہ انسان کو ظلمت سے نور کی طرف, روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے, یہ چین و امن کی کتاب ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی طرف سے, ایک اپنی طرف سے. اپنی طرف سے میرے اہل بیت, میری اطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور اللہ کی طرف سے کتاب خدا چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے, اہل بیت سے متمسک رہو گے, قرآن سے متمسک رہو گے, لن تضلوا بعدی, میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. تو آپ اندازہ لگائیے, جو جس کتاب سے متمسک رہنے کے بعد انسان گمراہ نہیں ہو سکتا, تو وہ کتاب انسان کو دہشت گردی کا, فساد کا, قتل و غارت کا, انسان کو گمراہ کیسے کر سکتی ہے. تو قرآن مجید میں کسی بھی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے, نہ ہی اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا گیا ہے, اور نہ ہی قرآن مجید سے کسی چیز کو نکالا گیا ہے, اور قیامت تک جیسا قرآن ہے ویسا کا ویسا ہی رہے گا. وآخر دعوانا